الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بلوغ المرام کی باب صلاۃ الجمعہ ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ جمعے کے دن وہ کون سا تھا۔ گزشتہ کلاس میں جو خطبہ مسنونہ کے الفاظ ہیں وہ ہم نے پڑھ لیے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ میں یہ والے الفاظ دہراتے تھے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم حدیث نمبر 446 پڑھیں گے۔ وعن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یہ عمار بن یاسر بڑے عظیم صحابی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، بڑی اونچی ان کی شان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے پہلے جن کو شہید کیا گیا تھا اسلام کی وجہ سے تو وہ ان کی والدہ تھی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے وہ فرما رہے تھے، ان طول صلاۃ الرجل، بے شک کسی بندے کا نماز کو لمبا پڑھنا، وقصر خطبتہ، اور اس کے خطبے کا مختصر ہونا، مئنۃ من فقہہ، یہ اس کی فقاہت اور سمجھداری کی نشانی ہے۔ رواہ مسلم، یہ حدیث امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کی ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو امام، جو خطیب جمعے کے دن نماز لمبی اور خطبہ مختصر دیتا ہے تو یہ اس کی فقاہت کی نشانی ہے، اس کی سمجھداری کی نشانی ہے۔ لمبا خطبہ دینا، بہت ساری باتیں کرنا، یہ کسی شخص کی فقاہت اور سمجھداری کی نشانی نہیں۔ دراصل بنیادی جو چیز ہے جمعے کے دن وہ نماز ہے۔ یہ خطبہ اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک مسنون عمل ہے، لیکن اصل مقصود وہ جمعے کا خطبہ نہیں بلکہ جمعے کی نماز ہے۔ اگرچہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ خطبے کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں، اب خطبہ سننے کے لیے لوگ آئیں نہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بڑی معروف ہے کہ مسجد کے دروازوں کے اوپر باقاعدہ طور پر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ باقاعدہ حاضری لگاتے ہیں۔ جب امام خطیب صاحب آ کر ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ اپنے رجسٹر بند کر کے آ کر خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جتنے بھی لوگ آتے ہیں تو وہ لوگ، ان کا جمعہ تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو رجسٹر ہیں ان رجسٹروں میں وہ لوگ غیر حاضر تصور کیے جاتے ہیں، وہ لوگ ایبسنٹ تصور کیا جاتے ہیں۔ تو خطبہ جمعے کے دن کے خطبے کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن بنیادی چیز جمعے کی نماز ہے۔ لہٰذا جمعے کی نماز کا لمبا ہونا اور خطبے کا مختصر ہونا یہ کسی بھی خطیب، کسی بھی امام کے فقاہت اور سمجھداری کی نشانی ہے۔ حدیث نمبر 447، وعن ام ہشام بنت حارثة بن نعمان رضی اللہ عنہ قالت، ام ہشام بنت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ما اخذت قاف والقرآن المجید الا عن لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے قاف والقرآن المجید جو سورت ہے یہ میں نے زبانی یاد کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن سن کر میں نے یہ سورت یاد کی ہے۔ یقرأها کل جمعۃ علی المنبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے والے دن ممبر کے اوپر سورہ قاف پڑھا کرتے تھے۔ اذا خطب الناس، جب لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ رواہ مسلم، یہ روایت بھی صحیح مسلم کی ہے، اور اس کی دیگر احادیث میں تھوڑی سی مزید وضاحت ہے۔ کہتی ہیں کہ ہمارا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تندور تھا روٹیاں پکانے والا وہ ایک ہی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہم جایا کرتی تھیں
اب جمعے کے دن بھی ہم نے جانا ہے روٹی پکانے تو اللہ کے نبی کی آواز آتی وہاں پر. اب کثرت کے ساتھ اس سورت کے پڑھے جانے کی وجہ سے میں نے گھر کے اندر بیٹھ کر سن کر یہ سورت یاد کر لی. اور اس کی بنیادی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو اس کثرت سے اگر پڑھا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں فکر آخرت ہے، اس میں موت کا تذکرہ ہے، اس میں قیامت کے دن کا تذکرہ ہے، اس میں انسان کی حقیقت کا تذکرہ ہے جو کہ اصل وعظ و نصیحت ہے. کوئی بھی بندہ جب آخرت کو اپنی کو یاد کرا لیتا ہے تو اس کے لیے کوئی بھی نیکی کرنا پھر مشکل نہیں ہوتا، یا کسی بھی گناہ سے اس کے لیے بچنا پھر کوئی مشکل نہیں ٹھہرتا. اصل بنیادی چیز آخرت ہے، قبر ہے، موت ہے، اور پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ ان سنتوں میں سے ہے جو سنتیں آج کل بالکل مفقود ہو چکی ہیں. کسی بھی مسجد سے آپ کو سورہ قاف سننے کو نہیں ملے گی. اس کی کافی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ ہم لوگ عجم ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ سارے تھے عربی، اللہ کے نبی قرآن بھی پڑھتے تو ان کو سمجھ آ رہی ہوتی کہ بھئی اس آیت کا یہ ترجمہ ہے اور اس آیت کا یہ مطلب ہے. تو ہمارے ہاں چونکہ صرف قرآن کی تلاوت ہی ہوگی اور مزید کسی کو سمجھ تو آنی نہیں، تو شاید کہ اس وجہ سے خطباء نے اور علماء نے اس چیز کو چھوڑا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.